السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آیت کریمہ کی جو میں نے تلاوت کی ہے، آئیے اس کے تعلق سے اس کے انوار و تجلیات آپ تمام احباب کے روبرو پیش کرنے سے قبل ہم سب مل کر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں محبت اور ادب کے ساتھ درود و سلام کا تحفہ پیش کری پڑے باوز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انشاءاللہ اس سے قبل والی ایک آیت میں اس لیے تلاوت کروں گا تاکہ آپ کو تھوڑا اوپر کا عنوان پتہ چل جائے۔ میری آپ سے یا تمام احباب سے التجا بھی رہے گی کہ آپ ہر ہفتہ کوشش کریں کہ یہ اجتماع جو ہے درس قرآن کا سرا کے کسی بھی محلے میں ہو، آپ اس میں پہنچنے کی کوشش کریں، کیونکہ قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جو ہماری ہدایت کے لیے بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس قرآن کے بغیر نہ ہمیں سیدھا راستہ پتہ چل سکتا ہے، اس قرآن کے بغیر نہ ہمارے ایمان کی حرارتیں اوپر آ سکتی ہیں۔ بس اللہ کریم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کا کلام تلاوت بھی کرتے رہیں اور اس کو سماعت بھی کرتے رہیں۔ محترم سامعین کرام، سورہ نبا میں آیت نمبر 30 پر 7 جو ہے میں نے جو تلاوت کی ہے، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون، اس سے قبل جو بیان تھا پہلے جہنمیوں کا بیان تھا، پھر جنتیوں کا بیان تھا۔ اب یہ جو بیان ہے، اب یہ آخرت کے میدان کا بیان ہے۔ یہ کیا ہے؟ جب قبر سے سب کو اٹھا دیا جائے گا، یہ اس وقت، یہ آیت جو ہے اس وقت کی بات کر رہا ہے۔ کیا کہ سارے لوگوں کو جب اپنی اپنی قبروں سے اٹھا کر حشر کے میدان میں جمع کر دیا جائے گا تو ان کا انداز کھڑا ہونے کا اس طرح ہوگا کہ ہر کوئی کانپ رہا ہوگا۔ اب وہ حالت ایسی کہ کوئی اپنے گناہوں کی وجہ سے کانپ رہا ہے، کوئی اپنی بدکاری اور فحاشی کی وجہ سے کانپ رہا ہے، کوئی یہ سوچ کر کانپ رہا ہے کہ فلاں سوال ہو جائے تو میں رب کی بارگاہ میں کیا جواب دوں۔ پسینے سے شرابور ہیں، گرمی شدت کی پڑ رہی ہے، سوا نیزے پر جو ہے سورج ہے، تانبے کی زمین ہے، حساب و کتاب کے لیے سب صف در صف کھڑے ہوئے ہیں، سب برہنہ ہیں، کسی کے بدن پر کپڑا نہیں ہے، لیکن کسی کو ایک دوسرے کی سطر کی خبر تک نہیں ہے۔ اپنے اعمال کے بارے میں اتنا متفکر ہوتا ہے، یعنی اپنے اعمال کے تعلق سے ہر ایک شخص اتنا سوچنے میں مگن رہتا ہے کہ دوسرے کی اس کو فکر تک نہیں رہتی۔ رب ارشاد فرماتا ہے کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ یقوم الروح والملائکہ، اس دن جبرائیل بھی اور ان کے ماتحت جتنے فرشتے ہیں وہ بھی صف میں کھڑے ہوئے ہیں، صرف ہم اور آپ نہیں۔ یعنی وہ دن ایسا ہوگا، رب نے ارشاد نہیں فرمایا سورہ فاتحہ کے اندر مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، یوم الدین کون سا دن ہے؟ وہ آخرت کا دن ہے، حشر کے میدان کا دن ہے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس دن کا مالک صرف میں ہوں، کوئی مالک نہیں، کوئی مالک نہیں، صرف میں مالک ہوں۔ رب ارشاد فرماتا ہے فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے، اور جو جبرائیل تمام فرشتوں کے بھی سردار ہوں گے وہ بھی ان صفوں میں شامل ہوں گے، لیکن لا یتکلمون الا، ان فرشتوں میں سے دوسرے فرشتوں کے دور کی بات جبرائیل بھی اس وقت رب کے ساتھ کلام نہیں کر سکیں گے۔ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ یا اللہ اس کو معاف کر دے جنت میں بھیج دے، یا اللہ اس کو معاف کر دے جنت میں بھیج دے، کسی کو اجازت نہیں ہوگی۔ صف در صف سارے لوگ کانپ رہے ہوں گے، سب کو اپنے حساب و کتاب کا لگا ہوگا۔
فرشتے معصوم ہیں، کوئی گناہ ان سے سرزد نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ فرشتہ گناہ کر سکتا ہے معاذ اللہ تو وہ کافر ہو جائے گا۔ ایسے فرشتے جو گناہ نہیں کر سکتے ہیں، ان کو بنایا ہی رب نے معصوم ہے، وہ بھی رب کی بارگاہ میں کافر ہیں۔ رب ارشاد فرماتا ہے ہاں الا من اذن له الرحمن، میں جسے اجازت دوں گا صرف وہی شخص حشر کے میدان میں مغفرت کرے گا۔ وہی شخص کیا کرے گا؟ مغفرت کرے گا۔ اور میں نے پہلے بھی اس سے قبل اجتماع میں بیان کیا، وہ سب سے قبل شخصیت جسے اجازت میں رحمت فرمائے گی میرے اور آپ کے رسول محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوگی۔ بہر کیف رب ارشاد فرماتا ہے ذالک الیوم الحق، کیا ہے بندے یہ مت سمجھنا کہ یہ دن، جس دن کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ حشر کا میدان ہوگا، سارے لوگوں کو جمع ہونا ہے حساب و کتاب کے لیے، ہر کو ایک کا بدلہ دیا جائے گا، یہ مت سمجھنا ہے کہ یہ جھوٹ ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے ذالک الیوم الحق، وہ دن سچا دن ہے، وہ قائم ہو کر ہی رہے گا، کوئی اسے روک نہیں سکتا، نہ میں نہ آپ نہ زمانہ پورا مل کر، نہ وقت کا قطب روک سکتا ہے، نہ بڑے بڑے اکابر اولیاء روک سکتے ہیں، نہ انبیاء اور رسول روک سکتے ہیں، کیونکہ رب نے اس وقت کو مقرر کر رکھا ہے۔ اس وقت میں ہر ایک کو میدان محشر میں جمع ہونا، کسی کو۔ رب ارشاد فرماتا ہے لہذا یہ دن جب حق ہے فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ دن حق ہے، میں کہہ رہا ہوں حق ہے، رب خود کہتا ہے میں کہہ رہا ہوں جب حق ہے تو تم میں اپنے رب سے ملاقات کی تیاری کرو، حساب و کتاب کی کیا کرو، اب تیاری کرو۔ اور اگر تمہارے دلوں میں آج بھی یہ ہے، رب فرماتا تمہارے دلوں میں یہ بسا ہوا ہے کہ حشر کا میدان قائم نہیں ہوگا، قبر سے نہیں اٹھایا جائے گا، تو پھر تم جھوٹ میں مبتلا ہو۔ سچائی تو یہ ہے کہ حق تو یہ ہے کہ حشر کا میدان قائم بھی ہونا ہے اور ہر ایک کو حساب و کتاب بھی دینا۔ تو سمجھیں آپ، سب سے بڑی تیاری کون سی تیاری ہے؟ حشر کی تیاری، قبر کی تیاری۔ اب آئے بیٹھنے کے بعد ہم نے گھڑی دیکھی، گھڑی میں وقت دکھا رہا تھا 9:05۔ آپ نے تھوڑی دیر بعد دیکھا اس میں دکھا رہا تھا 9:06۔ تو اب سمجھیے 1 منٹ جو ہمیں دکھایا ہے نا، ہماری زندگی کا 1 منٹ ختم ہو چکا ہے۔ جیسے جیسے لمحات گزر رہے ہمارے زندگی کے لمحات ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ جیسے دن گزرا 1 دن ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں، جیسے مہینہ گزرا ہم اپنی موت کے 1 مہینہ قریب ہو رہے ہیں، سال گزرا تو سارا زمانہ خوشیاں منانے میں لگا ہوا ہے کہ نیا سال آ گیا۔ نہیں، یہ سوچو کہ ہم اور موت کے قریب ہو گئے ہیں۔ 1 سال ہماری زندگی کا 1 سال ختم ہو چکا ہے، 1 سال ہماری زندگی کا ختم ہو چکا ہے۔ ہمیں فکر ہونا چاہیے کہ اب بچا کتنے دن ہوں گے، لہذا تیاری ہم اسی میں کرنا ہے۔ ہمیں کس کی تیاری کرنا؟ قبر و حشر کی تیاری کرنا۔ رب کہتا ہے کہ یہ دن جب حق ہے تو رب سے ڈرو اور اس رب سے ملاقات کرنے کے لیے ایسی تیاری کرو کہ جب تم میدان محشر میں کھڑے ہو جاؤ تو رب تمہیں دیکھے تو اس چھلکتی ہوئی دھوپ میں بھی اللہ اپنا سایہ تمہیں عطا فرما دے۔ وہ اعمال، وہ نیک اعمال، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر وہ عمل اس طرح زندگی میں ہونا چاہیے، اس طرح قبر کی تیاری ہونی چاہیے کہ پھر رب تبارک و تعالیٰ دیکھ کر خود بخود ہمیں اپنا سایہ عطا فرما۔ وہ سب سے بڑا خوش نصیب ہے کہ اس دن جسے سایہ نصیب ہو جائے۔ ہماری تو ساری تیاریاں ہیں، گھر کی تیاری ہو گئی، گاڑیوں کی تیاری ہو گئی، زمین کی تیاری ہو گئی، بینک بیلنس کی تیاری ہو گئی، بچے کی شادی کی تیاری ہو گئی، لڑکے کی شادی کی تیاری ہو گئی۔ تیاری نہیں ہوئی تو آخرت کی تیاری نہیں۔ ہم سوچ رہے اور وقت ہمارے پاس ہے، کر لیتے ہیں، سوچتے ہیں کل سے نماز پڑھنے کا شروع کر دیتا ہوں، پھر وہ کل آتا ہی نہیں۔ کل کیا ہے؟ آتا نہیں۔ گورنمنٹ ڈیوٹی والا سوچتا ہے کہ گورنمنٹ کی ڈیوٹی میری جو ریٹائرڈ ہو جاؤں، پھر جو ہے اس کے بعد، ارے کس نے دیکھا ہے کہ ریٹائرڈ ہونے تک زندہ رہنا ہے؟ کس کو معلوم؟ کوئی ہے ایسا کہ کاغذ پر لکھ کر دے دے سائن کر کے کہ میں کل تک زندہ رہوں گا؟ ہے کوئی؟ کل تک زندہ رہنے کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا،
کیونکہ موت و حیات یہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں، وہ رب کائنات کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے جو وقت مقرر کر دیا ہے اس وقت پر جو ہے لوٹ جانا ہے۔ ہم دیکھیں، ہم اس دنیا، فانی دنیا کے پیچھے پڑ کر جو ہے اپنے مقاصد کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ ہماری محبتیں بھی جھوٹی ہیں، کبھی سجدہ بھی کر رہے ہیں نا۔ کوئی تو وہ ہے جو باپ کو ڈر کے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی وہ ہے جو ماں کو ڈر کے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی وہ ہے محلے والوں سے ڈر کے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی وہ ہے جو مطلب اپنے بڑے جو ہے نا ان سے ڈر ڈر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ان بڑوں سے نہیں، ان سے بڑا، سب سے بڑا اللہ ہے۔ یہ جو ڈرنے کا جو معاملہ ہے نا، یہ آخرت کے معاملے میں ڈرنے کا معاملہ جو ہے، تقویٰ جسے کہا جاتا ہے، وہ اللہ اس کے رسول سے ڈرنا کہلاتا ہے۔ اگر ہم نے نماز پڑھ لی آج باپ کے خوف سے یا باپ کے ڈنڈے کے خوف سے نماز کے لیے حاضر ہو گئے، یہ سوچ کر کہ اگر مسجد میں حاضر نہ رہا تو میرا باپ جو ہے مجھے لکڑی لے کر گھر پر تماشا اٹھائے گا، تو قسم خدا کی وہ آپ کی نظر میں وفادار نظر آ رہا ہوگا، لیکن رب کی نظر میں وفادار نہیں۔ رب کی نظر میں تو وفادار وہ ہے تجھے بھگایا نہ جائے، تیرے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے کوئی زبردستی نہ کی جائے، تیرے اوپر بوجھ رکھا نہ جائے، تیرے دل میں وہ جذبہ ہو، وہ رب سے محبت و پیار ہو، جب اذا ہو تو دوڑتے ہوئے مصلی پر تیرا سر ہو، کہے کہ اے رب میرے مالک و مولا، سبحان ربی العالی، تو سب سے اعلیٰ ہے، مجھے کسی اور کا ڈر نہیں، خوف ہے تو صرف تیرا خوف ہے، تیرے علاوہ کسی کا خوف نہیں۔ ایک مالدار تھا، مولا روم نے اس واقعے کو لکھا اپنی کتاب میں، مثنوی شریف میں۔ بڑا مالدار تھا، لوگ اس کی بہت عزت کرتے تھے، گلیوں سے گزرتا نا تو لوگ اس کے لیے کھڑے ہو جاتے، اس سے ہاتھ ملتے تو ہاتھ جھک کر ملتے، وہ لوگوں کو پیسہ بانٹا کرتا تھا، بڑا سخی آدمی تھا۔ اس نے ایک دن بیٹھ کر سوچا کہ یہ لوگ جو مجھے اتنی عزت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہیں میرا پیسہ تو نہیں ہے، میری پیسوں کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، یا یہ لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ وہ سوچنے لگا، فیصلہ نہیں کر پایا کیسے فیصلہ کروں۔ ہوتا کہ نہیں زمانے میں مالدار کے لیے کبھی لوگ اس لیے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ پیسے والا ہے، کبھی پیسوں کی وجہ سے عزت کی جاتی ہے۔ تو انہوں نے اپنے آخری وقت میں، مولا روم لکھتے ہیں کہ انہوں نے 2 لفافے لکھے، 2 خط لکھے، لکھنے کے بعد ان کو لفافے میں ڈال دیا، اپنے بیٹے کو بلایا، بیٹے کو دے دیا وہ دونوں، کہا بیٹا ان دونوں لفافوں کو سنبھال کے رکھنا۔ ایک لفافہ وہ ہے، دے دیا، کہا یہ لفافہ وہ ہے جس کو میری نماز جنازہ سے پہلے پڑھا جائے گا، یہ میری وصیت اور نصیحت ہے۔ اور دوسرا لفافہ دیا کہ یہ دوسرا لفافہ وہ ہے جو میری نماز جنازہ کے بعد پڑھا جائے گا، جیسے میری نصیحت ہے اسی طرح عمل کیا جائے گا۔ ان دونوں لفافوں کو اس وقت تک نہیں کھولا جائے گا جب تک میرا انتقال نہیں ہو جاتا۔ بیٹے نے سنبھال کر رکھا اس کو۔ وہ وقت آیا کہ انتقال ہو گئے، وہ سخی آدمی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب ساری تیاریاں ہوئی، غسل ہو گیا، اور جنازے کے لیے جب تیار کر کے اسے لایا گیا نماز جنازے کے لیے، اب ساری صفیں بن گئی۔ ابھی امام صاحب جو ہے تکبیر پکارنے والے تھے، بیٹے نے کہا حضرت رک جائیے۔ کہا کیا بات ہے؟ میرے ابا نے وصیت کی تھی، یہ 2 لفافے دیے تھے، یہ ان کے نماز سے قبل پڑھنا ہے، یہ ان کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، وہ دونوں لفافے میں محفوظ رکھا ہوں۔ اب یہ لفافہ وہ ہے جو نماز سے پہلے پڑھنا ہے، اس کو مجھے کھولنے کی اجازت نہیں، آپ کھولیے اور اس کو بلند آواز سے پڑھیے۔ جو امام صاحب تھے نماز جنازہ کے لیے کھڑے ہوئے تھے پڑھانے کے لیے، انہوں نے اس لفافے کو نکالا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ جو شخص میرے مرنے کے بعد میرے نماز جنازہ میں آئے اور آ کر میرا نماز جنازہ پڑھے، میری ساری دولت، میرا سارا مال اس کو دے دیا جائے، سارا مال اس کو دے دیا جائے۔ کیا کہا؟ یعنی جو شخص آئے کہاں پہ؟ جنازے میں شریک ہو، پڑھے نہیں نماز جنازہ، جو شخص نہیں پڑھے، جو شخص کیا ہے نہیں پڑھے، آنے کے باوجود جنازے میں نماز جنازہ میں شرکت کرنے کے باوجود، اس میدان میں موجود ہونے کے باوجود، میری نماز جنازہ جو شخص بھی نہیں پڑھے گا اس کو ساری دولت دے دی جائے۔ امام صاحب پریشان ہے، یہ کیسی وصیت کر گئے، اب کون نماز پڑھے گا اس بندے؟ ساری دنیا تو دولت کے نشے میں مبتلا ہے۔ اب جیسے ہی اعلان کیا گیا کہ ان کی وصیت ہے کہ جو نماز جنازہ نہیں پڑھے گا اس کو دولت دی جائے گی، آہستہ آہستہ سب لوگ ہٹتے گئے، دوست و احباب ہٹ گئے،
آہستہ رشتہ دار ہٹ گئے، عزیز و اقارب ہٹ گئے۔ مولوی صاحب نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، کم سے کم نماز جنازہ کے لیے آئے ہو، نماز جنازہ تو پڑھ لو۔ کہا حضور ہم سے نہیں ہوگا، آپ پڑھ لیجیے۔ آپ امام صاحب نے سوچا کہ یہ تو چلے گئے، کم سے کم بچے تو پڑھ لیں گے۔ بچوں سے کہا آپ آ جاؤ، ہم لوگ پڑھ لیتے۔ بچوں نے کہا حضرت آپ پڑھا دیجیے، ہم ادھر پیچھے کھڑے رہتے، ہم نہیں پڑھیں گے۔ کہا کیوں؟ کیونکہ باپ نے وصیت کی ہے کہ جو نماز جنازہ میری نہیں پڑھے گا اس کو دی جائے گی دولت، ہم نہیں پڑھیں گے۔ امام صاحب پریشان ہو گئے کہ یہ کیسی اولاد ہے جسے اتنی تربیت دے کر، پال کر، پوس کر، اتنا بڑا کر کے، کھلا کے، سب کچھ پہنا کے، شادی کر کے اس مقام پر پہنچایا، اور آج جو ہے اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں، صرف دولت کی خاطر، کہیں دولت نہ چھوڑیے۔ امام صاحب نے اپنے جو ساتھی تھے ان سے کہا چلو بھائی ہم لوگ پڑھ لیتے۔ سارے جو ساتھی تھے حضرت کے وہ سارے پڑھ لیتے۔ پڑھنے کے بعد بیٹے نے خط نکال کر دیا، یہ لفافہ، کہا یہ دوسرا لفافہ ہے، ابا نے وصیت کی تھی، یہ دوسرے لفافہ نماز کے بعد پڑھنا، اس کو اعلان کیجیے۔ مولا روم کہتے ہیں جب مولانا نے نکالا اس کو اور اس میں زور سے پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا جو پہلے میں نے لکھا تھا خط میں وہ باطل ہے، وہ منسوخ ہے، وہ اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ میرا دوسرا حکم یہ ہے کہ جو میری نماز جنازہ پڑھا ہے میری دولت ساری اس کو دی جائے، ساری دولت اس کو دی جائے۔ یہ خط کے ذریعے، دو خط کے ذریعے انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ جو میری جنازے میں آیا ہے وہ مجھ سے سچی محبت کرتا ہے، جو میرے جنازے میں آ کر جنازہ پڑھ رہا ہے وہ سچی محبت کرتا ہے۔ اس کو آزمانے کے لیے انہوں نے اس طرح کا اندازہ نکالا۔ مولا روم کہتے ہیں کہ اے بندے تو بھی اسی طرح اسی کشمکش میں اپنے باپ کے ڈر سے، کبھی اپنے محلے والوں کے ڈر سے، کبھی کسی کو ریاکاری کے طور پر دکھانے کے لیے عبادتیں کر رہا ہے۔ یہ مت سمجھ یہ لفافہ ایک کرامان کاتبین جو سنبھال کر رکھے ہیں یہ تیرے منہ پر مار دیا جائے گا، تیرے منہ پر مار دیا جائے گا۔ ہاں تیرا لفافہ وہی کام آئے گا جو خدا کی رضا کے لیے تو نے کیا ہوگا، مصطفیٰ کی رضا کے لیے تو نے جو کیا ہوگا، وہ جب لفافہ نکلے گا نا وہی تیرا لفافہ تیری کامیابی کی دلیل ہوگی، اور ریاکاری کا جو عمل ہے وہ لفافہ کامیاب نہیں ہوگا۔ تو لذا ہمارے عمل میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم کسی اور کو، دنیا والے کو راضی کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے ہم لوگ۔ جذبات ہمارے ختم ہو گئے ہیں، موت قریب ہے۔ موت کیا ہے؟ قریب ہے۔ رب خود کہتا ہے کہ قیامت بڑی قریب ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، مر گئے تو ہمارے لیے قیامت ہی ہے، لیکن ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ابھی اس کو آنا ہے، دجال کو آنا ہے، یاجوج ماجوج کو آنا ہے، فلاں آنا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل ہونا ہے، امام مہدی علیہ السلام کو آنا ہے۔ قیامت بہت دور، قیامت دور ہے، بہت قریب ہے، وہ دور نہیں ہے، بہت قریب ہے۔ یہ سمجھو کہ ہماری موت جتنی قریب ہے قیامت اتنی قریب ہے۔ قیامت کیا ہے؟ اتنی قریب ہے۔ ہماری موت تو آگے پڑی ہوئی ہے۔ رب کہتا ہے کہ لہذا تمہیں جب میری بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو پوری تیاری کے ساتھ آؤ، تاکہ جب تم اس حشر کے میدان میں پہنچو نا تو تمہارے لیے مغفرت کا ایک ذریعہ پیدا ہو جائے۔ اب آگے آخری آیت کریمہ ہے، میں اس کو پڑھ لوں انشاءاللہ، پھر جو ہے ختم کرتے ہیں۔ رب نے ارشاد فرمایا ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا۔ پھر آگے ارشاد فرماتا ہے انا انذرناکم عذابا قریبا، بے شک ہم تمہیں اس عذاب سے ڈراتے ہیں جو بہت قریب ہے۔ کون سا عذاب؟ قبر کا عذاب، حشر کا عذاب۔ کون ڈرا رہا ہے؟ میں اور آپ ڈرا رہے ہیں؟ رب کہتا ہے کہ میں ڈرا رہا ہوں۔ کون ڈرا رہا؟ رب کہہ رہا ہے۔ وہ کہتے نہیں، وہ غوث اعظم نے کہا تھا اپنے مریدوں سے کہ تم جتنا ایک پولیس والے سے اور اپنے باپ سے ڈرتے ہو اتنا اپنے رب سے نہیں ڈرتے۔ کہا حضور یہ کیسے؟ کہا اپنے باپ کے سامنے کوئی غلط کام کرتے ہو؟ کہا نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ کہا حضور وہ مارے گا۔ کہا پولیس والے کے سامنے کرتے ہو؟ کہا نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ وہ مارے گا۔ تو تمہیں غوث اعظم نے فرمایا تو تمہیں یہ ہوش ہے کہ باپ کے سامنے غلطی کرنے پر مار پڑے گی، پولیس کے سامنے جو ہے غلطی کرنے پر سزا ملے گی، تمہیں اتنا معلوم نہیں؟ یہ تو کمرے کے پیچھے تمہیں دیکھ نہیں سکتا، رب کی ذات وہ ہے تمہیں ہر لمحے دیکھ رہی ہے۔ اگر تم غلط کر کے آؤ گے تو کیا وہ تمہیں سزا نہیں دے گا؟
لہذا جتنا تم اپنے باپ اور ایک جو ہے پولیس سے ڈرتے ہو، اتنا بھی اگر رب سے ڈر جاؤ تمہاری حشر کامیاب ہے، اتنا بھی اگر ڈر جاؤ تو حشر کے دن کامیاب ہو جائے گے۔ رب ارشاد فرماتا میں ڈراتا ہوں تمہیں، کس بات پر ڈراتا ہوں؟ عذاب پر ڈراتا ہوں۔ کون سا عذاب؟ جو بہت قریب ہے، عذاباً قریبا، اتنا قریب ہے کہ ہر ایک ایک کر کے اس میں آتے چلے جاؤ گے، اس عذاب میں آتے۔ اب ڈر کہاں رہا؟ نہ غریبوں میں ڈر، نہ امیروں میں ڈر، نہ فقیروں میں ڈر، نہ پیروں میں ڈر، نہ علماء میں ڈر۔ وہ ڈر کا زمانہ وہ الگ تھا، وہ دور تھا۔ وہ یہ ڈر نہیں ہے، یہ سب سے ڈر ہے، خدا سے ڈر نہیں ہے۔ جس سے قرض لیا اس سے ڈر ہے، اللہ سے ڈر نہیں ہے۔ جس سے پیسے لے لیا، جس سے مکان لے لیا، سب سے ڈر رہے ہیں، یہاں تک کہ اپنے کرایہ دار مالک سے ڈر رہے ہیں، خدا سے نہیں ڈر رہے، جو ساری کائنات کا مالک ہے اس سے نہیں ڈر رہے۔ میں نے وہ کہیں تو سنایا تھا میں نے وہ واقعہ، جو فیروز شاہ بادشاہ ہے نا، ایک وقت گزرا ہے بادشاہ کا، آج بھی دلی میں جائیں گے تو آپ ان کے نام کی سڑکیں پائیں گے، فیروز شاہ کوٹلا کی، اسٹیڈیم وغیرہ بھی ہیں۔ فیروز شاہ ایک وقت تھا، وہ بادشاہ ایسے ویسے بادشاہ نہیں، پرہیزگار بادشاہوں میں سے تھے، پرہیزگار۔ اس بادشاہ کی قسمت دیکھیں، ان کے پاس کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس پیر کے نشان تھے پتھر پر، وراثت میں آئی ہوئی تھی۔ اس کو بڑے انداز میں، پیارے انداز میں سجا کر سنبھال کے رکھتے۔ اس میں کیا کرتے؟ وہ اس میں پانی ڈالتے، اس کو دھوتے، اس کو پیتے، اپنے بچوں کو پلاتے، اپنے بچوں کو پلاتے۔ ان کا خالہ زاد بھائی، ان کے خالہ زاد بھائی نے ایک دن کہا کہ تم ایسا کرو، وہ علی خان جو تھے، انہوں نے کہا یہ جو پتھر ہے آپ کے پاس جس میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نقش مقدس ہے، وہ مجھے دے دو۔ فیروز شاہ نے کہا کہ اے میرے بھائی تو گھر جا، کاغذ لیا، قلم اور دوات لیا، اس کاغذ پر میں یہ لکھ دوں گا کہ میری جتنی دور تک حکومت ہے آج سے تو اس کا مالک ہے، یہ لکھ دوں گا، لیکن یہ پتھر تجھے نہیں دوں گا، یہ پتھر تجھے نہیں دوں گا۔ وقت کے بادشاہوں کو بھی اس وقت اتنی فکر تھی آخرت کی، انہیں معلوم تھا ہمارے لیے نجات کا ذریعہ یہی ہے، یہی نقش پا ہمارے نجات کا ذریعہ ہے۔ یہ حکومت، یہ پیسہ، یہ دولت، یہ ثروتیں، یہ شہرتیں سب ختم ہونے والی، لیکن خالہ زاد بھائی جسے بے انتہا حضور سے عشق تھا، رونے لگا، کہا حکومتیں مجھے نہیں چاہیے، وہ پتھر چاہیے صرف۔ جب زیادہ رونے لگا تو فیروز شاہ نے کہا ایسا کام کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ یہ طے کرتے ہیں کہ نہ تجھے نہ مجھے، جس کا پہلے انتقال ہوگا اس کی قبر میں اس کے ساتھ اسے دفن کیا۔ فیروز شاہ کی بات اس نے سنی بھائی نے، تو کہا بھائی جان، اے بادشاہ یہ بات لکھ کے رکھ لینا، میں تجھے آج کہہ کے جا رہا ہوں، اگرچہ تو میرے سے عمر میں بڑا ہوگا لیکن قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تجھ سے پہلے میں مروں گا، تجھ سے پہلے میں مروں گا۔ سب موت کے لیے ڈرتے ہیں، یہ وہ عظیم شخصیتیں ہیں موت کے لیے ترس کھا رہے کہ آ جائے موت، کیوں؟ اس لیے کہ وہ نقش پا ہمارے نصیب میں آ جائے۔ اس وقت کی ایک بہت بڑے ولی کبیر الاولیاء، ان کی بارگاہ میں جلال الدین کبیر الاولیاء تھے، پانی پت کی زمین پر سفر کر کے، یہ خالہ زاد بھائی علی خان جو تھے وہ سفر کر کے پہنچے۔ پہنچنے کے بعد انہوں نے دروازہ کھولا، اندر گئے، کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا حضور آپ سے دعا کروانے آیا۔ کبیر الاولیاء کہتے ہیں بڑا عجیب بندہ دیکھا ہے تم نے۔ انہوں کچھ نہیں کہا انہوں نے، لیکن یہ سمجھ گئے۔ کہا بڑا عجیب بندہ دیکھا ہوں، سب جو ہے زندگی کی دعا کروانے کے لیے آتے ہیں اور تو موت کی دعا کروانے کے لیے آیا۔ تو کیا کروانے کے لیے آیا؟ موت کی دعا کروانے کے لیے آیا ہے۔ کہا حضور یہ ایک لمحے کے لیے مجھے دعا کرتے کہ اللہ مجھے اس سے پہلے موت عطا فرما دے، فیروز شاہ سے پہلے مجھے موت عطا فرما دے۔ اس مظلوم نے کہا جا تیری تمنا پوری ہو گئی، اب چلا جا یہاں سے۔ اب وہ گئے، نکلے باہر، گھوڑا جو رکھا ہوا وہ گھوڑے کے اوپر بیٹھنا چاہ رہے تھے کہ درخت کے نیچے ایک اور مظلوم بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا علی خان گھوڑا ذرا تیز دوڑانا تاکہ تیرا گھوڑا دلی کی سرزمین تک پہنچ جائے، اگر پہلے انتقال ہو گیا تو تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں رہے گا، جنگل میں انتقال ہو گیا تو
تیری لاش کو دیکھنے والا نہیں رہے گا. گھوڑا ایسی تیزی کے ساتھ دوڑا کہ جب موت آئے تو دلی کی سرزمین پر حاضر ہو جائے. وہ دوڑے پھر گھوڑے میں اتنی تیز رفتار سے کہیں رکے نہیں, کھانا نہیں, پینا نہیں, کچھ نہیں. دلی کی سرزمین پر گھوڑے کا قدم رکھنا تھا, ان کا انتقال ہو گیا. گھوڑے سے گرے. عوام میں بات اٹھی کہ ایک بہت ہی شجاعت مند آدمی کا انتقال ہو گیا. لوگوں نے پوچھا. جب بادشاہ تک خبر پہنچی, بادشاہ نے سپاہیوں کو بھیجا تو پتا چلا کہ بادشاہ کا خالہ زاد بھائی کا انتقال ہوا ہے. فیروز شاہ روتا ہوا آیا, لے گیا گھر. غسل سے فارغ, نماز جنازہ سے فارغ, قبر پر اتارنے کی باری آئی. قبر میں اتارا, اس پتھر کو اٹھایا جس پہ نقش مصطفیٰ پایا تھا. پائے مصطفیٰ کا جو نقش تھا اسے اٹھایا, پانی ڈالا, اس کو اچھا سا دھو کر جو ہے اس کو پینا شروع کر دیا. پینے کے بعد اس اپنے بھائی کے سینے پر جو ہے اس پتھر مبارک کو رکھا اور روتے ہوئے کہا کہ مبارک ہو تجھے, تو عشق مصطفیٰ کے معاملے میں مجھ سے بھی آگے بڑھ چکا ہے. عشق مصطفیٰ کے معاملے میں مجھ سے بھی آگے بڑھ چکا ہے. اب یہ پتھر جا, یہ تیرے لیے آخرت میں تیرے لیے بھی نجات ہوگا, میرے لیے بھی نجات ہوگا, کیونکہ تو جا ہی رہا ہے, لیکن اس پتھر کی قربانی میں نے تیرے لیے دیا ہے, اس صدقے میں ضرور رب میری بھی مغفرت فرما. بادشاہ ہو کر آخرت کی فکر تھی. ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, پھر بھی دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ہم یہ سوچیں کہ ہماری جو تیاری ہونی چاہیے وہ سب سے پہلے تیاری آخرت قبر کی تیاری. بس آخری وقت بھی زیادہ ہو گیا اور سورہ بھی ختم ہو گیا ہے. 2 جملے ہیں. رب ارشاد فرماتا ہے یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ, وہ دن ایسا ہوگا کہ اس دن آدمی دیکھے گا جو اپنے آگے بھیج چکا ہے. یعنی وہ جو کر کے آگے آیا نا دنیا کے اندر, اچھا یا برا, وہ سب اسے آخرت کے دن پتا چل جائے گا. وہ چھپ کر گناہ کیا ہو یا کھل کر گناہ کیا ہو, چھپ کر والدین کو مارا ہو, چھپ کر والدین کو گالی دیا ہو, دیوار کے اندر زنا کیا ہو, دیوار کے باہر میدان میں زنا کیا ہو, ہر عیب باہر آ جائے گا. فرماتا جو کر کے آیا وہ سب باہر آ جائے گا. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا, اس وقت جب کافروں کے اعمال ان کے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے تو کافر پکار اٹھے گا, اے کاش میں مٹی بن گیا ہوتا, انسان نہ بنایا ہوتا. اللہ نے مجھے مٹی بنایا ہوتا, انسان نہ بنایا ہوتا, تو کم سے کم آج بچ جاتا. ہائے قسمت میری کہ میں انسان بن کر خسارے میں رہ گیا. وہ شخص جو فحاشی کے ساتھ, بدعمالیوں کے ساتھ زندگی کرتا رہا, وہ اس دن رب کی بارگاہ میں ترسے گا اور اپنے آپ پر افسوس کرے گا, اے کاش دنیا میں جب موقع ملا تو کاش میں نیک اعمال کر لیتا تو آج کامیاب نظر آتا, آج میں بھی نیکوکار کی صفوں میں میرا شمار کیا جاتا, آج مجھے بھی جو ہے دوسرے کی مغفرت اور بخشش اور سفارش کی جو ہے رب کی جانب سے اجازت دی ہوتی. وہ الگ الگ مقامات تقسیم ہوں گے تو یہ جو ہے اپنے آپ میں جو ہے کاش کے لفظ استعمال کر کے کہتا رہے گا کہ فلاں نیکی کر لیتا تو آج کامیاب ہو جاتا, ماں باپ کی خدمت کر لیا ہوتا تو کامیاب ہو جاتا, بڑوں کی عزت کر لیا ہوتا تو کامیاب ہو جاتا, رب کی بارگاہ میں جھک کر شکرانہ ادا کر لیا ہوتا تو کامیاب ہو جاتا, روزہ اور زکوٰۃ رکھ لیا ہوتا تو کامیاب ہو جاتا. وہاں افسوس تو کرے گا. رب کہتا ہے کہ وہاں ہاتھ ملنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کوئی فائدہ, وہاں افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. انسان کو اگر آج افسوس ہو جائے نا, آج افسوس ہو جائے, ہاں واقعی ہمیں تیاری جو کرنی ہے وہ دنیا سے زیادہ آخرت کی تیاری کرنے ہے. آج جسے افسوس ہو جائے اور تیاری میں لگ جائے, قسم خدا کی وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے, آخرت میں بھی کامیاب ہے. بس اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو بھی جو ہے آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں 5 وقتہ نماز ادا کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے. اللہ ہمیں برے اعمال سے محفوظ فرما کر نیک اعمال کرنے کی توفیق, طاقت اور قوت عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.